جنازے کی دعا، جنازے کی نماز، جنازے کی نماز کوئی مشکل ہے؟ آپ دیکھ لو کتنے زائد تکبیریں ہیں. ارے بھائی بولو کتنے زائد تکبیریں ہیں؟ اچھا کتنا نوجوانوں کو یہ تو جنازے کی نماز عیدین کی نماز سے آسان ہے. عیدین کی نماز میں زائد 6 تکبیریں ہیں، زائد 6 تکبیریں ہیں، اور اس میں ہاتھ اٹھانا پڑتا، بہن کر کے پھر اٹھا کر کے چھوڑنا پڑتا ہے، پھر چھوڑنا پڑے گا، پھر چھوڑنا، پھر بہننا ہوگا. آئی بدھوا کو پتہ نہیں ہے کہ کب چھوڑنا ہے، کب بہننا ہے، کب کیا کرنا ہے. تو نماز تو پڑھنا ہے، نماز تو بیچارہ پڑھتا ہے. نیا کپڑا سلو لیجیے. نماز تو پڑھوے کرے گا لیکن کیسے پڑھے گا اس کو پتہ نہیں نا. اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اب ثنا پڑھے امام صاحب. اب یہ 3 تکبیر زائد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کو پتہ نہیں کہ کب اٹھانا ہے، کب پڑھنا ہے، کب کرنا. تو بھیا تو اٹھے لو گیا بھائی نماز ہوگی. بولو نا سیکھو گے کب؟ عید کی نماز، عید کا کپڑا سلانے سے پہلے نماز کو پہلے طریقہ سیکھو. امام صاحب سے سیکھو نا بھائی. بھائی مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے سیکھیں گے، مدرسہ بغل میں ہے مدرسے میں جا کر سیکھیں گے، حافظ صاحب سے سیکھیں گے، قاری صاحب سے سیکھیں گے. حضرت مجھے عیدین کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ ہم کو بتا دیجئے کب ہاتھ باندھنا ہے، کب چھوڑنا ہے، کون سی تکبیر زائد جائے گی، کون سی تکبیر میں نیت باندھنی. بھائی جان سکتے ہو کہ نہیں؟ ایک نوجوان ثنا سے امام صاحب سے نماز سیکھنے گیا. امام صاحب نے سامنے بیٹھا ہے، بیٹھو یہ بتاؤ ثنا آتی ہے؟ ثنا آتی ہے؟ بولا نہیں ثنا نہیں آتی ہے، کبھی کبھی ببلی آ جاتی ہے. جنازے کی نماز میں زائد تکبیریں 4 ہیں. نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی زائد 4 تکبیروں کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے دعا اس میت کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. زبان سے کہہ لیے وہ ٹھیک نہیں کہا الحمدللہ، علماء ہمارے فرماتے ہیں پھر بھی نیت ہو جائے گی. ثنا پڑھنا کیا پڑھنا بھائی؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اس کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. 1 تکبیر ہو گئی. اللہ نے سنا. اب دوسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر. اب کیا پڑھیں گے؟ قل اللہ احد نہیں، درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب تیسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر. اب جو پڑھنی ہے وہ دعا پڑھنی. نوجوانوں میرے بچوں غور کرنے کا مقام ہے. باپ کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، چچا کا جنازہ ہے، بھائی کا جنازہ ہے، دادی کا جنازہ ہے، دادا کا جنازہ، اپنوں کا جنازہ. دعا تو پڑھو. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کوئی بڑی دعا ہے؟ ارے بولو کوئی بڑی دعا ہے؟ چوتھی تکبیر ہوئی اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنازے کی نماز ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے بچوں دین سیکھو. یہ مکتب یہ پیغام دیتا ہے، یہ مدرسہ یہی پیغام دیتا ہے کہ آؤ یہاں سے دین سیکھو. نماز کیسے مکمل ہوگی، التحیات کیسے مکمل کرنا ہے، دعائے قنوت کیسے مکمل کرنی ہے، دعائے معاشورہ کیسے مکمل کرنی ہے، سورہ فاتحہ کیسے مکمل کرنی ہے، اور قرآن میرا کیسے صحیح ہو اس کو مکمل کرنا. ایک بھائی 4 بیگھہ زمین اپنے چھوٹے بھائی کا بیمانی کر لیا، دینے کو تیار نہیں. بڑا بھائی ہے، پیسہ والا ہے، طاقتور ہے، لاٹھی والا ہے، دینے کو تیار نہیں. چھوٹا بھائی تھوڑا کمزور تھا، کچھ بولتا تھا لٹھی لے کے نکل جاتے تھے. چپ ہو جاتا بھائی، بولے گا ٹھیک سے کچھ بولے گا. یہ بھی ذرا مجبور تھا. کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کیسا کہ تم پنچیتی بیٹھو، مکھیا کو بلاؤ، سرپنچ کو بلاؤ، پردھان کو بلاؤ، پنچیتی بیٹھو. وہ بھی ذرا پنچیتی بٹھایا تو مکھیا جی بولا کہ بھائی آپ اس کا 4 بیگھہ زمین کا ہے بیمانی کر لیا. ارے چھوٹا بھائی نہ ہے، دے دیجیے اس کو. سرپنچ بھی بولا، پردھان بھی بولا، بستی والا بولا. تب لاسٹ میں بڑا بھائی کھڑا ہوا، بولا دیکھیے مکھیا صاحب، ہم آپ کی بھی بات مانیں، سرپنچ صاحب کی بھی بات مانیں، پورے بستی والے کا بات مانیں، لیکن ہم زمین نہیں دیں. تو مانے کہاں سے؟
लोगों ने छोटे भाई को कहा कि भाई सब्र कर लो, ये देगा नहीं, चाहे सब्र कर, बोले सब्र कर ली, अब नहीं मांगेंगे। अल्लाह इसका इंसाफ करे। कुछ महीने गुजरे, हज का महीना आ गया। अब ये इसका बड़ा भाई जो बेईमानी किया था, ये सोचा कि थोड़ा एक मरतबा हज कर ले। हज का अप्लाई कर दिया, वीजा भी आ गया, जाने की तारीख बन गई। अब हज में निकलना है, तो उस इलाके में बहुत बड़े आलिम दीन थे, सोचे कि हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ ले ले। हजरत सारा वाकया से वाकिफ थे। ये जाकर बैठा, हजरत चेहरा देख लिए कि मेरे सामने पक्का बेईमान बैठा हुआ। बोले कहाँ जाए चले? बोला हजरत मालूम नहीं जाओ। बोला नहीं। बोला मैं जाऊँ मुझे। अच्छा, पीछे का मामला राफ साफ किया। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट है, किसी का कुछ नहीं है। तो हजरत ने कहा कि वो अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किया, बोला हजरत लीजिए, उसी को माफ कराने तो जा रहे हैं हम। एक लौती बेटी है और आपका भी एक लौता बेटा, अगर रिश्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। दौलत की कमी नहीं है, आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। बोला ठीक है जी, आपकी लड़की को देखेंगे हम लोग, पसंद आ जाएगी तो। बोला देखिए ना, फोटो लाए, देखा तो ठीक है, हमारा बेटा के दिखा था। दिखाया लड़का को, लड़का भी सेलेक्ट कर गया। बोला बाबा बहुत ब्यूटीफुल जी लड़की, हाँ मैं कैल में। लड़की वाला खुश हो गया कि चलो बाप बेटे ने सिलेक्शन कर लिया है, कुछ लेन देन की बात हो जाए। तो लड़की वाला सामने लड़का को बिठाया, क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा, सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। लड़का बोला ना, हाँ। लड़की बोले जी को ये ना बोले कि हाँ बोले। उसके साथ में जो बोला पूछा बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, हाँ। समझो ये ना भी बोले जी, हाँ भी बोले जी। क्या लेगा? कूलर लेगा? कूलर। लड़का बोला ना, हाँ। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा? समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो क्या लेगा? तो लड़का बोला यामाहा। अब बात समझो हमारे लॉजिक है, वो यामाहा लेते। नौजवानों जहेज से तौबा करो। ये बीमारी इधर भी है क्या? जहेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हजरत। तौबा करो, रब की बारगाह में तौबा करो, कुर्बान जाओ। हजरत से मसला पूछ लेना। हजरत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान साहब दामत बरकातहू बहुत बड़े आलिम दीन, इनसे मसला पूछ लेना इस जहेज़ के बारे में। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज़ दे, अपनी मर्जी से दे, खुशी से दे, फिर भी ना लेना, फिर भी ना लेना। कोई खुशी से दे, अपनी मर्जी से दे, नहीं हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, मना कर दो कि नहीं हमें नहीं चाहिए। नौजवानों एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना। अगर लड़की वाले से तुमने 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ले भी लिया है, तो क्या तुम दौलत वाला हो जाओगे? क्या तुम पैसे वाले हो जाओगे? और कुर्बान जाओ। आज जिससे पैसा लिए हो, अब उसके दिल से पूछो ना, उसके दिल से पूछो वो पैसा वो बेटी वाला कहाँ से लाया? कभी तुमने पूछा कि ये पैसा जो 2 लाख रुपए आपने हमको दिया है, ये पैसा कहाँ से लाया? वो जमीन बेचा के, कर्जा लिया के, सूद पे पैसा उठाया है, वो मुसीबत में बेचारे को तुमने गिरफ्तार किया है, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगा? अरे जिस समधी से 2 लाख रुपए तुमने लिया है, तुम उसके घर पे मेहमानी जाओगे आप, वो दिल से इज्जत करेगा? जब पहुंचिएगा तो सलाम करेगा, वो सलाम नहीं समझी माने, दिले दिल बोलेगा यह कमी ना चाहिए, 2 लाख टका हमारा दिल को चाहिए। ऐसा ना करो। इंशाल्लाह तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। ना जहेज देंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होते। बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। ये मकतब ये मदारिस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत करो, इनमें ताउन करो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मौजूद सामीन किराम, अब यही बच्चा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, जवान हो गया, शादी की बात चली है, शादी की बात चल गई, अब वो
کئی کتنے لوگ باراتی آ کر بیٹھ گئے. اب ایک رسم یہاں بھی ہے, یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر کہ باراتی لڑکی والا کے یہاں باراتی جاتے ہیں نا, کتنا 5 آدمی کی 10 آدمی جیسا تو سب 200 آدمی 200 جی. کم بھیل 200. جب کسی کتاب میں یہ باراتی کا جمگھٹا جو ہے یہ نہیں, یہ کیسا کھانا ہے, شرم آنی چاہیے. جو لوگ بارات 100 150 200 لے کر لڑکی والا کے یہاں جاتے ہیں, بھائی لڑکی والے کے یہاں کھانے کا آپ کا حق ہی نہیں ہے, حق نہیں ہے. آپ 2 4 5 آدمی بارات جائیے, نکاح کیجئے. اب وہ لڑکی والے کا اخلاق ہے کہ آپ کو چائے کا یہ گھونٹ پلا دے تو پی لیجئے, پانی کا گلاس پلا دے تو پی لیجئے, اور نکاح کر کے بیوی کو لے کے آئیے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, دل دیا ہے, آپ بھوج کرنا چاہتے ہیں تو ہم 100 کیا ولیمہ کیجئے, ہزاروں آدمی کو کھانا کھلائیے, ثواب بھی ہوگا. ایک تو بیٹی والا سے جہیز لے کے اس کو ویسے بے ہوش کیا, اوپر سے 200 آدمی باراتی لے جا کر اس کو اور بے ہوش کر دیا. اچھا باراتی میں جانے والے لوگ ایسے سے کھبتپور آدمی ہے جس کا فیکٹری بھرتا ہی نہیں. بارات میں جانے سے پہلے جس دن بارات جائے گا دوپہر میں بارات جانا, ناشتہ نہیں کھائے گا. بولا کہنا, بولا نہیں پیٹ خالی رکھنا چاہیے. اچھا ہاضمہ کے لیے کھانا کو صحیح مقام پہنچانے کے لیے وہ ٹیبلٹ زائم ٹیبلٹ لے کے جائے گا, کیپسول کچھ کھانا چاہیے, دبا کے اتنی ہڈیاں جمع ہو جاتی ٹیبل. ایک نوجوان کو دیکھا کھانا, مولانا اشرف صاحب تھے, ہم تھے ایک ٹیبل پہ 4 آدمی, وہ نوجوان اتنی ہڈیاں جمع کر دیا, ہم لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کھا رہا ہے, جا کہاں رہا, یہ بھیج کہاں رہا. تو جب وہ ہاتھ روک دیا تو مولانا اشرف صاحب نے کہے بابو اور لے لو. بولا حضرت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے, اور طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم. یہ بچے کا نکاح کرنا ہے, اس وقت عالم کی ضرورت پڑے گی, اس وقت عالم کی ضرورت پڑے گی. تو نکاح کون پڑھائے گا بھائی, عالم صاحب نہ پڑھائے گا. حالت ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کی بیٹی کی شادی ہو تو خود نکاح پڑھائے. بھائی تعلیم حاصل کرو نا, تمہاری بیٹی کی شادی ہے تم خود نکاح پڑھو, بھائی کی بہن کی شادی ہے تم خود نکاح پڑھو. باپ انتقال کر گیا, بیٹا جنازہ اس لائق بیٹے کو ہونا چاہیے کہ وہ باپ کا جنازہ خود پڑھائے, ماں کی جنازہ خود پڑھائے. المختصر معزز سامعین کرام, اب یہی نوجوان بوڑھا ہو گیا, موت آئی, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے. انتقال کر گیا, جنازے کی نماز پڑھانی ہے, اس وقت بھی عالم کو بلاؤ. اور انتقال کر گئے, قبرستان میں دفن ہو گیا, اب دعا کرنی ہے, مغفرت بخشش کی دعا کروانی ہے. حضرت کے پاس گئے, مدرسہ گئے, حضرت میرے ابا انتقال کر گئے ہیں, حضرت دعا کر دیے. حضرت کیا کہتے ہیں کہ آپ کے باپ کے حق میں, بھائی کے حق میں, ماں کے حق میں دعا کر دیے. حضرت کی وہاں بھی ضرورت ہوئی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جنت میں گئے, وہاں بھی عالم کی ضرورت ہوئی. تو بتاؤ عالم سے محبت کرنا چاہیے کہ نفرت کرنا چاہیے, کہ عالم سے محبت رکھنی چاہیے کہ بغض رکھنی